بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم تاریخ کے ان متکبر بادشاہوں میں سے ایک کی کہانی بیان کریں گے جس نے خدائی کا دعویٰ کیا مگر اپنی ہی ضد، غرور اور ظلم کی وجہ سے ایک چھوٹے سے مچھر کے ہاتھوں اپنی بربادی دیکھ لی۔ یہ ہے نمرود کی کہانی، ایک ایسی مثال جو انسان کو ہمیشہ یاد دلاتی ہے کہ ظلم اور تکبر کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ابتدائی پس منظر۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ نمرود قدیم بابل کا ایک نہایت طاقتور بادشاہ تھا۔ وہ انہی لوگوں کی نسل سے تھا جنہیں دنیا میں دولت، حکومت اور فوجی طاقت بے پناہ ملی تھی۔ نمرود نے اپنے آپ کو خدا کا درجہ دے رکھا تھا۔ وہ عوام پر نہ صرف اپنی مرضی سے فیصلے مسلط کرتا بلکہ لوگوں کو خود کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تھا۔ بابل کا شہر اس زمانے میں تہذیب، تجارت اور طاقت کا مرکز تھا۔ نمرود کے پاس اتنی فوج، لشکر، دولت اور اقتدار تھا کہ لوگ اس کے سامنے خاموش رہتے اور اس کی ہر بات کو قانون سمجھتے، مگر طاقت کے نشے نے اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت۔ اسی دور میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ حضرت ابراہیم قوم کو توحید کی دعوت دیتے، بت پرستی سے روکتے اور اللہ کی وحدانیت کی طرف بلاتے۔ جب ان کی آواز شہر کے رہنے والوں تک پہنچی تو نمرود کو سخت غصہ آیا۔ ایک دن اس نے حکم دیا کہ حضرت ابراہیم کو اس کے دربار میں لایا جائے تاکہ وہ انہیں خاموش کر سکے۔ دربار سجا، وزراء موجود، سپاہی کھڑے اور ایک جانب نمرود اپنے تخت پر اکڑا بیٹھا تھا۔ نمرود اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مکالمہ۔ وہ جو زمین و آسمان کا مالک ہے اور وہ تجھے بھی جانتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دربار میں پیش کیا گیا تو نمرود نے طنزی انداز میں کہا، اے ابراہیم، تم کس خدا کی بات کرتے ہو؟ میں بھی تو زندگی اور موت دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پرسکون لہجے میں فرمایا، اللہ وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ یہ چیلنج ایسا تھا کہ نمرود کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ پورا دربار خاموش ہو گیا۔ نمرود نے غصے میں چہرہ سرخ کر لیا مگر دلیل کے میدان میں وہ شکست کھا چکا تھا۔ آگ کا بڑا الاؤ۔ نمرود نے فیصلہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دی جائے۔ اس نے حکم دیا کہ ایک بہت بڑی آگ جلائی جائے، اتنی بڑی کہ اس کی لپٹیں آسمان کو چھونے لگیں۔ کئی دن تک لکڑیاں جمع کی گئیں اور جب آگ بھڑکی تو لوگ اس کی تپش سے دور کھڑے رہتے۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک منجنیق میں باندھا تاکہ انہیں دور سے آگ کے اندر پھینکا جا سکے، مگر اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی بن جا، اور یوں آگ ایک باغ کی طرح ٹھنڈی ہو گئی۔ جب لوگ دیکھنے آئے تو حضرت ابراہیم سلامت تھے۔ یہ منظر پورے بابل میں پھیل گیا اور نمرود کی انا پر ایک اور کاری ضرب پڑی۔ نمرود کی ضد اور بڑھتا ہوا تکبر۔ ایسے واضح معجزوں کے باوجود نمرود نہ بدلا۔ اس نے بدستور خود کو خدا کہلوانا شروع کیا۔ لوگ ڈرتے تھے مگر اندر سے سب جانتے تھے کہ وہ ایک ظالم اور مغرور حکمران ہے۔ وقت گزرتا گیا مگر نمرود کا تکبر کم نہ ہوا۔ اس نے آسمان کی طرف تیر چلائے، اپنے لشکروں کو حکم دیا کہ آسمان فتح کرو۔ ایک طرح کا جنون کہ شاید وہ رب حقیقی سے لڑ سکتا ہے، مگر اللہ کے قانون میں کسی کے لیے رعایت نہیں۔ ظلم اور تکبر کا وقت پورا ہوا اور پھر ایک دن اس کی بربادی کا فیصلہ ہو گیا۔ نمرود کی ہلاکت، ایک مچھر کا حملہ۔ روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے نمرود اور اس کی قوم پر چھوٹے چھوٹے کیڑوں کا عذاب بھیجا۔ یہ کیڑے لوگوں کی خوراک، لباس اور جسم میں گھس جاتے۔ وہ خوف میں مبتلا ہو گئے۔ مگر نمرود کا آخری انجام ایک انتہائی چھوٹے مچھر کے ذریعے ہوا۔ ایک مچھر اس کی ناک کے ذریعے دماغ میں داخل ہو گیا۔ نمرود چیختا، چلاتا، درد میں تڑپتا رہتا۔ اس کی حالت اس قدر خراب ہو گئی کہ لوگ اسے دیکھ کر کانپ اٹھتے۔ وہ اپنا سر دیواروں سے مارتا، اپنے سپاہیوں سے حکم دیتا کہ اس کے سر پر ہتھوڑے ماریں تاکہ درد کم ہو۔ ایک عظیم بادشاہ جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، وہ ایک معمولی مچھر کے سامنے بے بس تھا۔ یہ درد کئی دنوں تک جاری رہا، یہاں تک کہ
اسی عذاب ہی میں نمرود کی موت واقع ہو گئی، اور یوں وہی شخص جو دنیا کو دکھانا چاہتا تھا کہ وہ ناقابل شکست ہے، ایک نہایت معمولی مخلوق کے ہاتھوں ختم ہوا۔ آخری پیغام اور عبرت۔ نمرود کی کہانی انسان کو ایک گہرا پیغام دیتی ہے۔ طاقت انسان کو خدا نہیں بنا دیتی، غرور ہمیشہ بربادی کا سبب بنتا ہے۔ اللہ کی طاقت لامحدود ہے، انسان کی طاقت ہمیشہ محدود، اور جب اللہ پکڑتا ہے تو ظالموں کو معمولی مخلوق کے ذریعے بھی ہرا دیتا ہے۔ نمرود کا انجام تاریخ کے صفحات پر آج بھی لکھا ہے، اور یہ ہر ظالم کے لیے ایک سخت تنبیہ ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کس شخصیت یا تاریخی واقعے پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو غرور، تکبر اور ظلم سے محفوظ رکھے۔ آمین۔